بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور چائنا کے درمیان جاری اقتصادی راہداری منصوبے کے نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے اب ماحولیاتی تبدیلیوں اور غربت کے خاتمے کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی معاشی صورتحال کا نقشہ اور اپنے عوام کی زندگیاں بدلنے والے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین سماجی اور معاشی ترقی پر زور دیتے ہوئے اکٹھا سی پیک کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں غربت کے خاتمے، زرعی تعاون اور صنعتی ترقی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہم مزید گہرے تعلقات کے ذریعے تعلیم، ایجادات اور ٹیکنالوجی کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی پیک کے ساتھ ساتھ خصوصی اقتصادی زونز بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں پاکستانی، چینی اور غیر ملکی کاروباری افراد کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ سی پیک کے اگلے دور میں ہم پاک چائنا آزادانہ تجارت کا ایک وسیع معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں جیو پولیٹیکل غیر یقینی صورتحال اور تجارت میں بڑھتے ہوئے عدم مساوات اور رکاوٹوں کی موجودگی میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ تعاون، اشتراکیت، روابط اور مشترکہ خوشحالی کا ماڈل پیش کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ BRI منصوبہ گلوبلائزیشن کی جانب سفر کرتی اقوام کے لیے ایک نئی جہت کا آغاز ہے۔ یہاں دنیا میں کئی ممالک کے سربراہان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے مایوسی کی بجائے امید اور محاذ آرائی کی بجائے تعاون کا انتخاب کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب تک 122 ممالک اور 49 بین الاقوامی تنظیموں نے BRI منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ ایک تاریخی اور یادگار پیش رفت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو اس تغیراتی تبدیلی میں چائنا کے ساتھ اشتراک پر فخر ہے۔ ہم BRI کے اولین اور پرجوش حامیوں میں سے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری BRI کے بڑے عنصر میں سے ایک ہے، جس میں بڑی واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں توانائی کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ اہم ترین بنیادی ڈھانچے میں خلا کو پر کیا جا رہا ہے۔ گوادر جو ماہی گیروں کا ایک گاؤں تھا، اب تیزی سے ایک اقتصادی ہب بنتا جا رہا ہے اور گوادر ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چائنا کی جانب سے پاکستان کی غیر مشروط حمایت پر چینی قیادت کا شکر گزار ہوں۔ ہماری گہری دوستی، اشتراکیت اور برادرانہ تعلقات ہر قسم کے چیلنجز کے دوران اسی طرح مضبوط، محفوظ اور اٹوٹ رہیں گے۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بالخصوص تعمیرات، ریلوے، ڈیمز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعات کے شعبے میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے آزادانہ نظام سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے سی پیک کے تحت تعاون کے 5 نکات بھی پیش کیے، جس میں درخت لگانے کے منصوبوں کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کی روک تھام، BRI سیاحتی راہداری کا قیام، بدعنوانی کے خلاف تعاون کے لیے شعبے کا قیام، غربت مٹاؤ فنڈ کی تشکیل اور تجارتی آزادی اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی شامل ہے۔ دوسری جانب چینی صدر زی جنگ پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران دنیا بھر سے آئے رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ عالمی تجارت کے لیے نیا پلیٹ فارم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں سب مل کر مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں اور دنیا کو رہنے کے لیے بہتر جگہ بنانے میں مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ چینی صدر نے بتایا کہ ماحولیات کے حوالے سے BRI کا ڈیٹا بیس قائم کیا جا چکا ہے اور ہم بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت گرین انفراسٹرکچر پروجیکٹ بھی شروع کریں گے۔ BRI کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے چینی صدر نے کہا کہ شراکت دار ممالک کے ساتھ تعلیم، سائنس، کلچر، سیاحت،
صحت اور آرکیالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے، جبکہ بیلٹ اینڈ روڈ اسٹڈی سینٹر اور نیوز الائنس بھی قائم کیے جا چکے ہیں، جس سے منصوبے میں شامل ممالک کے درمیان ہم آہنگی بڑھے گی۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ پرامن ترقی کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، عالمی شراکت داری، تجارت، سرمایہ کاری اور لبرلزم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور ابھی بھی کئی پہاڑ فتح کرنا باقی ہیں۔ چینی صدر نے بتایا کہ شنگھائی امپورٹ ایکسپورٹ رواں سال نومبر میں شنگھائی میں ہوگا، جس سے بیلٹ اینڈ روڈ شراکت دار ممالک کے لیے بھی نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکشن کے لیے دوست ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اوپننگ اپ پالیسی کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔